اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اول امر کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بتائیے اس پر اطیع اللہ و اطیع رسول، رسول کے ساتھ اطیع لگا ہوا ہے، لیکن وہ اول امر پر اطیع نہیں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلطیاں ہونے کے ان سے ہو، ہاں، تو اول امر کے اطاعت اللہ اور رسول کے تابع ہوگی، اللہ اور رسول کے اطاعت کے تابع ہوگی، نہ کہ اول امر ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ نہیں۔ اول امر جو ہے وہ جو حکم دے رہا ہے اللہ اور رسول کے دائرے میں ہے، قرآن و سنت کے دائرے میں ہے یا الگ ہے؟ الگ ہوگی تو لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کے رسول کے، اللہ اور رسول کے نافرمانی میں کسی حاکم کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ اصول ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تنازع پیدا ہو جائے، جھگڑا فساد پیدا ہو جائے تو کدھر رجوع کرو؟ فردوا الی اللہ والرسول، تو اس کو لوٹاؤ مسئلے کو کس؟ اللہ اور رسول کی جانب۔ اللہ کی جانب یعنی قرآن کی جانب، رسول کی جانب اگر موجود ہو تو ان کان حیا و ان کان میتا، تو پھر کیا کرو؟ سو یہ بات ہے، اگر میت وہ رسول نہیں ہے تو پھر اس کی سنت کی جانب، ٹھیک ہے، اس کی سنت کی جانب لوٹاؤ۔ یہ ہے نزاع کا حل بتا رہا ہے۔ چلیے، اول امر میں کون آئیں گے؟ حکام بھی آئیں گے، اور جس حیثیت سے معاشرے کے رہبر رہنما ہیں سب اس میں داخل ہیں۔ اس میں علماء بھی، اس میں فقہا بھی، سب شامل ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا، مفسرین نے، اس میں سب شامل ہیں۔ کسی چیز کا ذمہ دار ہے، گھر کا ذمہ دار ہو، گھر کا ولی امر ہے۔ بالکل بالکل، بہت بس بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بہت صحیح فرمایا۔ تو یہ سب آ جائیں گے، جو بھی ذمہ دار ہمارے ہیں وہ سب آ جائیں گے اس میں۔ ان کی اطاعت واجب ہے، واجب ہے، بشرطے کہ قرآن اور رسول کی جو سنت ہے اس کے دائرے میں رہیں، سنت کے دائرے میں دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ اگر الگ سے تب نہیں اطاعت۔ چلیے آگے چلیے۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہترین چیز ہے اور انجام کار کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، چلیے۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دیں، دور انہیں بھٹکا کر رائے راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ بس کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، اس پر جو تمہاری جانب اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی ان کا ایمان ہے جو تم سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں، اور یہودی منافقین لگ رہے ہیں زیادہ۔ زعما یزمو، جہاں قوام مجید استعمال زعما یزمو ہمیشہ جھوٹے معنی میں آتا ہے، ہمیشہ جھوٹا گمان، اس میں جھوٹ شامل ہے۔ زعما سے آپ سمجھ جائے کہ یہ جو ہے اہل ایمان نہیں ہے، حالانکہ ان کو آمنو کہا، وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، لیکن کیا ہے؟ نفاق ہے، نفاق۔ کیوں؟ اپنا مقدمہ کہاں لے جاتے ہیں؟ طاغوت۔ طاغوت سے مراد کیا ہے یہاں پہ بتائیے؟ شیطان، یہود، اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے پاس لے کے ان کے علماء کہیے کہ ان کی یہودی عدالتوں کے پاس لے جاتے ہیں، اپنے مقدمے فیصل کراتے ہیں، کس سے؟ یہودی عدالتوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہودی عدالتیں وہاں قائم ہیں، ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب تم ایمان لائے ہو تو اپنے مقدمات کہاں لانا چاہیے تم کو؟ نبی کی عدالت، ہاں، نبی کی عدالت میں لانا چاہیے، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ یہودی عدالت میں لے جا رہے ہو۔ چلیے، حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی۔ ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کفر کریں۔ کس کا کفر؟ یہودی عدالت، طاغوت کا حکم نہ مانیں، انکار کریں طاغوت کا۔ چلیے
शैतान इन्हें भटका कर रहा है, रात से बहुत दूर ले जाना चाहता है। ये है, शैतान बहका रहा है। शैतान से मुराद ये इब्लीस भी हो सकती है, यहूदी अदालतें हों, यहूदी उलमा सब हो सकते हैं। चलिए, वइज़ा क़ील लहुम ताअलू, और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है, और आओ रसूल की तरफ, तो इन मुनाफिकों को तुम देखते हो कि तुम्हारी तरफ आने से कतरा जाते हैं, बचकर निकल जाते हैं। चलिए आगे। फिर उस वक्त क्या होता है जब उनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत उन पर आ पड़ती है, उस वक्त ये तुम्हारे पास खस्में खाते हुए आते हैं और कहते हैं कि खुदा की कसम, हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे और हमारी नीयत तो ये थी कि फरीक़ैन में किसी तरह मुआफ़क़त हो जाए। बस फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, कैसे उनकी हालत क्या होती है जब उनको मुसीबत पहुंचती है उनके करतूतों की वजह से। मुसीबतों से क्या मुराद? हाँ, अज़ाब आता है। कौन सा अज़ाब? कहाँ अज़ाब आया? जब किसी मुश्किल में पड़ते हैं, मुश्किल में पड़ते हैं। हाँ, बोलिए यासीन साहब। जो ग़ज़वात में जो उनको ग़ज़वात में जो उनको बोलिए यहिया भाई, जब कौन सी मुसीबत पहुंचती है? बेमाकत में जो उनके करतूतों मुसीबतें ये पहुंचती हैं जब मुसलमानों का मालूम हो जाता है कि जा रहे हैं मुकदमा लेकर वहाँ, उनसे यहूदी उलमा साठ गांठ रखते हैं, तो ये तनकीद करते हैं, सख्त तनकीद कि तुम ईमान लाते हो, अल्लाह और रसूल के मानते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि यहूदी अदालतों में जाते हो? ये टोकते हैं। कौन? अहले ईमान। तब झट से जवाब देते हैं क्या? तो क्या कहते हैं फिर? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शिकायत पहुंच जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग थे अहले ईमान, बोले शिकायत पहुंच जाती है, तो फिर वो जान जाता है अरे उनके पास पहुंच गई, तो आते हैं क्या? कसमें खाते हुए। हलफ अहले के माने झूठी कस्मों के लिए आता है, याद रखना तुम। कुरान मजीद जहाँ भी हल्फ इस्तेमाल, झूठी कसम, सच्ची कसम नहीं। सच्ची कसम हल्फ नहीं आता। सच्ची कसम अक़सम युक़सम आ सकता है, लेकिन ये नहीं आता। अक़सम युक़सम झूठी कसम भी आती हैं, लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ झूठी कसमों के लिए आता है, अच्छी कसमों के लिए नहीं आता कभी भी। कुरान मजीद में कोई एक मिसाल भी नहीं है। चलिए, आम तौर पर ना, अमूमी तौर पर मैं हलफ उठाता हूँ, ये हलफ, तो वो भी झूठा ही हो गया। नहीं, अब वो इस्तिलाही लफ्ज़ हो गया। वो इस्तिलाही लफ्ज़ आपके उर्दू में बोलने लगे, तो उसमें तो वो दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ अरबी का लफ्ज़ उठाते हैं ना, बोलते हैं ला तहलिफ, वो भी हलफ है ना, वो हलफ जो है ना, कसम के बारे में। वो तो उर्दू की एक इस्तिलाह बन गई है ना, उर्दू में हलफ उठाता है। उर्दू के लिए ये अरबी अरबी जो हलफ है, जो कुरान मजीद इस्तेमाल करता है, हर जगह झूठी कसम के लिए इस्तेमाल करता है। मैं समझ गया, तो वो उसमें वो नहीं आएगा, क्योंकि वो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करना। भाई हम हलफ उठाते हैं, अरब क्या कहते हैं यहाँ? हलफ को देखिए, अगर मैं बोलता हूँ ना, मैं कसम खाता हूँ, वो कहते हैं ला तहलिफ, ला तहलिफ, यानी ला कसम न उठाओ। हाँ, तो ये हलफ कसम को ही लेते हैं। हाँ, तो हलफ जो है वो झूठी कसम है। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक चीज़ मैं कुरान मजीद के अल्फाज को मैं बता रहा हूँ। कुरान मजीद जहाँ भी इस्तेमाल करता है, कहीं भी सच्ची कसम के लिए इस्तेमाल नहीं करता। कोई एक आदत नहीं मिल सकती आप। अब आप जो इस्तेमाल है उसको आप बता रहे हैं कि लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो ठीक है वो, लेकिन कुरान मजीद के लिहाज से जहाँ जो आएगा, हर जगह जो है झूठी कसम के लिए आए। आप समझ जाइए कि कौन है। हलफा से आप समझ जाएंगे ये कौन है। अहले ईमान नहीं हो सकते, अहले ईमान नहीं है ये। सिर्फ कौन है ये? मुनाफिकीन नहीं हो सकते, यहूद हो सकते हैं। वैसे भी सच्चा बंदा इतनी ज़्यादा कसमें खाता ही नहीं। बिल्कुल। चलिए आगे। अल्लाह जानता है जो कुछ नहीं, नरदना इल्ला एहसाना, हम चाहते हैं एहसान, हुस्न सलूक व तौफीक़ा। दोनों ग्रुप में, मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान और मुनाफिकीन के दरमियान जो खलीज बढ़ रही है, इसमें पटना चाहते हैं। अब ये भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, भाईचारा, ताकि ये मुखालिफत, ये निज़ा बढ़ने न पाए। ये जो यहाँ ये जो है, ये जो उनसे मिलते हैं। हाँ, ये चलिए आगे। अल्लाह जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, उनसे तारुफ मत करो,
انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اب دیکھیے، اب یہاں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سمجھا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی، اللہ خوب جانتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کیا ہے، کس قدر زبان ان کی میٹھی ہے اور دل میں کیا ہے، کفر ہے، نفاق ہے، عداوت ہے، دشمنی مسلمانوں کے خلاف شدید دشمنی رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے دلوں میں. لیکن اے مسلمانوں، اے نبی، فارض عنہم، ان سے بھی اعراض کرو. کیا مطلب؟ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کا بولیے، ان کا گردن نہ ہاں ابھی وقت نہیں آیا ہے، سرکوبی کے لیے. ان کو کچل دو، ابھی وقت نہیں ہے. فارض عنہم، ابھی ان سے اعراض کرو. اعراض کرو کیا مطلب؟ اگنور کرو. ہاں، اعراض کرو یعنی اب بول چال بند کر دو کیا؟ نہیں. فائزہم کے بعد اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وعظہم، نہیں وعظہم، نصیحت، واز کے معنی الیاس، آواز کے معنی واز معنی بیان بھی ہوتا ہے. واز کا اصلی معنی بتائیے. نرم دم گفتگو، واز معنی نرم دم گفتگو، نرم گفتگو کرو. تم جانتے ہو منافق ہیں، تم جانتے ہو دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے، مسلمان دشمن ہیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ تم ابھی اعراض کرو. سختیاں ان پر نہیں کرنی ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ اعراض کرو اور نرم گفتگو کرو. وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے وہ بات کرو جو بات ان کے دلوں میں گھس جائے. بلاغت کس کو بولتے ہیں؟ بلاغت بولو، بلاغت تم نے پڑھا ہے؟ بلاغت کس کو بولتے ہیں؟ بلاغت کی تعریف کیا ہے؟ بلی کس کو بولتے ہیں؟ وہی تو قلم بلیغ. بلی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں دیکھو بتا، وہ بات جو دل میں اتر جائے، سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں. وقاصہ، فصاحت، سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں. اثر سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. کیا سمجھا؟ بلاغ سے ہے نا. ہاں، اثر سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں. فصاحت بلاغت تو ہے نا، بہت فصیح اس کو کہیں گے جس کے بات سمجھ میں صاف آ جائیں. بلیغ کس کو کہیں گے؟ دل میں اتر جائے. تو اے مسلمانوں، اے نبی، تم ایسی باتیں کرنا جو ان کے دل میں اتر جائے. چلیے آگے. وما ارسلنا من رسول، اب دیکھیے اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ابھی مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا. اب ان کو دیکھیے کس انداز سے تعلیم دے رہا ہے. وما ارسلنا من رسول، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. رسول اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. صرف اللہ کی اطاعت نہیں، رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے. چلیے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. بس تو یہاں جو ہے اگر انہوں نے ظلم کی، اس ظلموں، جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ رسول ہے، رسول کو چھوڑ کے اپنے نہیں وہ طاغوت کے پاس جا رہے ہیں. ہاں، رسول کی اطاعت نہ کرنا، رسول کے معصیت ظلم ہے. مدنی صورتوں میں جب اس طرح آئے گا ظلم، مدنی صورتوں میں، مکی صورتوں سے مراد کیا ہے؟ شرک. مکی صورتوں میں جو ظلم آتا ہے مانے شرک. لیکن جو منافقین ان کے لیے جب آ جائے ظلم انفسوں سے مراد کیا ہے؟ معصیت رسول ہے. رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. رسول کے عدالت میں آنے کے بجائے کہاں جا رہے ہیں؟ یہودی عدالت میں. یہ کس پر ظلم ہے؟ رسول پر ظلم نہیں ہے، خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو جب ظلم آ جائے دیکھ لیجئے کہ مکی سورہ یا مدنی سورہ ہے. جب آ جائے تو سمجھ لیجئے کیا ہے؟ رسول کی نافرمانی مراد ہے. چلیے آگے. نہیں اب دیکھیے یہ بتایا کہ اگر رسول کی اطاعت کرتے اور معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی جانب سے اللہ سے معافی مانگتا تو اللہ کو کیا پاتے؟ اللہ کو رحیم تواب پاتے ہو. تو یہ گویا کہ ان کو تھوڑی دعوت دے دی ہے کہ اب بھی موقع ہے
आ जाओ और रसूल के इताअत करो, रसूल की नाफरमानी न करो और रसूल के इताअत करोगे और अल्लाह ताला से माफ़ी चाहोगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। सूरह मुनाफिकून में भी इसका तज़किरा है। सूरह मुनाफिकून में भी ये आयत इसी अंदाज की आई हुई है। चलिए। नहीं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी अख्तिलाफ़ात में ये तुमको फ़ैसला करने वाला ना मान ले। फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी ना महसूस करें, बल्कि सर बसर तस्लीम कर लें। अगर हमने इन्हें बस फला नहीं, खुदा के कते रब के कदर ईमान नहीं ला सकते ये, यहाँ तक के तमाम निज़ाई मामलात में तुमको अपना हकम बनाए तुमको। ये नहीं कि ये मनमानी फ़ैसला करें, दूसरी अदालतों में मुकदमा ले जाएं। ये रसूल के इताअत ये है कि इसकी अदालत में मुकदमा आना चाहिए। मोमिन नहीं हो सकते। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका, तुमको अपने तमाम निज़ाई मामलात में क्या बनाएं? हकम बनाएं। तमाम निज़ाई, तमाम मामला से मुराद क्या है? तमाम मामला से अब्दुल वहीद साहब क्या मुराद है? ज़िंदगी के तमाम दायरों में, उसमें नमाज भी है। जिस तरह नमाज अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है उसे नमाज पढ़, सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, ठीक है। नमाज जिस तरह रोज़े रखे, जिसे इबादत में आपकी सुन्नत है उस पर अमल करें, और जिस तरह सियासत में, मामलात में, तिजारत में, कारोबार में जो सुन्नत आपने छोड़ी है उस पर भी तो अमल करना है। बोलिए, उस पर भी। ये नहीं कि सिर्फ नमाज में। बोलिए, नमाज में भी उसकी हुक्मरानी रसूलुल्लाह के हिदायत पर अमल करना है, और नमाज के बाहर भी जो हिदायत उसकी है, तिजारत के मामला में, कारोबार के मामला में, शादी ब्याह के मामलात में, सब में रसूल ही को हकम बनाना है, उसकी सुन्नत को देखना है। या आपस में भी इख्तिलाफ हो जाए, बिल्कुल अल्लाह के रसूल ने इस मामले में क्या फ़ैसला किया है। और ये वो हदीस भी इसकी बेहतरीन ताबीर है। ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासे अजमाईन, तमाम लोगों से मैं महबूब न हो जाऊंगी। और मोहब्बत का मेयार क्या है? मोहब्बत का मेयार क्या है? बोलिए ना, किसकी इताअत? रसूल की। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, नबी कह दो अगर तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो तो अतीऊनी, मेरी इताअत करो। बगैर रसूल के इताअत से अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती। अगर अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, महबूब रखना चाहते हो, तो फिर मेरी इताअत, रसूल कह रहे हैं मेरी इताअत करो। मुझसे बाला होकर अल्लाह को खुश करना ये नहीं हो सकता। तो ये है गोया कि रसूल की सुन्नत भी ज़रूरी है। रसूल के इताअत के बगैर अल्लाह खुश नहीं हो सकता। और रसूल की सुन्नत क्या है? ज़िंदगी के हर दायरे में, न कि सिर्फ नमाज में है, सिर्फ रोज़ा में नहीं है। बस रसूल की सुन्नत यही है। उसने हर चीज़ में अपनी सुन्नत छोड़ी है। यानी जिंदगी के हर मामले में अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीक़ा। बस बिल्कुल समझ गए आप। रसूल का तरीक़ा क्या है ज़िंदगी के हर मामले में, ठीक है ना? हर मामले में दीन पर अमल करना, इसी को बस ठीक है। चलिए आगे। अगर हमने और रसूल जो फैसला कर दे, सर तस्लीम खम कर दे। वसल्लमु तस्लीमा के माने सर तस्लीम कर देना, यानी रसूल के फैसले पर सर झुका देना। यही आयत जो है बार बार सूरह अहज़ाब में आई है। और आपको मालूम सूरह अहज़ाब में लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना है। रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन तुम्हारे लिए उसवा है, ठीक है ना? और उसी में है कि जब मोमिनीन ने देखा कि अहज़ाब सारे अरब के दुश्मन आ गए इकट्ठे होकर, तो उनका ईमान बढ़ गया। और फिर क्या? वसल्लमु तस्लीमा, और सर इताअत खम कर दिया रसूल के, जो रसूल ने हुक्म दिया। और फिर आगे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू, ऐ नबी तुम वसल्लिमू तस्लीमा के माने क्या है? वहाँ शिराज साहब, वसल्लिमू तस्लीमा, सरे तस्लीम खम कर दो। किसमें? रसूल की इताअत में, न कि या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। बोलिए, ये है क्या वहाँ? ये है ही नहीं जैसे यहाँ देख रहे हैं। निज़ाई मामलात में अल्लाह के रसूल ने जो फैसला किया उसके सामने सरे तस्लीम खम हो। ये है वसल्लमू तस्लीमा के माना। ये समझ गए कि नहीं आप लोग?
لیکن لوگوں نے ایسا وہ چاہے اللہ کا رسول جو بھی فیصلہ ہو کچھ ہو، مگر سال میں ایک مرتبہ عید میلاد النبی مان لیں گے، اس کو جھوم جھوم کر سلام پڑھ لیں گے، بس ہو گیا، اور رسول کے اطاعت ہو گئی۔ ویسے عید میلاد النبی یہ تو 200-300 سال پہلے تک ہے، اس سے پہلے تو بالکل صحیح ہے، مومن آپ مضبوط مومن ہیں۔ چلیے چلیے بولو ورنہ کتبنا علیہم نقتلوا انفسکم۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ ان سے کہہ دیا جائے گھروں میں نکلو، چلو وہاں نہیں نکل سکتے، اور اپنے لوگوں قتل کرو، اپنے لوگوں سے مراد اپنے لوگ قتل کرو۔ ارے بھائی جو دشمن ہیں ان کو قتل کرو، بولیے تمہارے گھر کے تمہارے اپنے لوگ ہیں، قتل کرو تو ان سے نہیں ہو پائے گا۔ جیسے ابو بکر صدیق نے ان کے لڑکے آ گئے تھے نا، بیٹے آ گئے تھے، کہا کہ ابو جان آپ برابر آتے رہے، اور میں نے کہا ابو جان میں نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ تم آئے ہوتے میری تلوار تو میں چھوڑ نہیں سکتا تھا، یہ ایمان ہے۔ تو یہ لوگ نہیں کر سکتے، منافقین کترا جاتے ہیں، بھاگتے ہیں جنگ کرنے سے۔ چلیے حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور چلیے جب ٹھیک ہے، یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ چلیے آگے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا درجہ کتنا بڑا ہے، کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ اور صدیقین۔ نبی ہو گئے ان کے پاس صدیق کس کو بولتے ہیں؟ جو انبیاء پر سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد شہداء ہیں جنہوں نے اپنے قول سے بھی شہادت دی اور آخر میں اپنی جان دے کر شہادت دی ہے۔ اور کیا ہے؟ وہ صالحین۔ صالحین کون لوگ ہیں؟ ہم نے بتایا تھا صالحین وہ تمام صفات آ جاتی ہیں۔ صالحین جو صفت ہے، اب جو یہ 3 صفات جو ہے، چوتھی صفت ہے نا، 3 صفات کے بعد ایک جامع صفت لے آیا، یعنی تمام صفات کا مجموعہ صالح، موزوں صفات کے جو حامل ہیں ان سب کے ساتھ رہیں گے، وہ سب جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت یوسف نے کہا والحقنی بالصالحین، حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ۔ چلیے آگے۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ ذالک الفضل میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم کافی ہے، کافی وکفیٰ باللہ علیما، اللہ تعالیٰ کافی ہے کس حیثیت سے؟ جاننے کے حیثیت سے، یعنی اللہ کا علم سب پر وسیع ہے، ہر ایک کے جانتا ہے، اس کی نیتوں کو، اس کے اعمال کو جانتا ہے، اسی لحاظ بدلہ دے کر رہے گا۔ آگے چلیے۔ اب تو یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ بس یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کہاں پڑھ دیا آپ نے؟ کیا پڑھا؟ خذوا حذرکم، اے ایمان والو خذوا حذرکم۔ حذر کے معنی بولو عبد الرحمن، حذر معنی؟ ہاں حذر معنی حفظ ما تقدم، وہ حفاظت۔ ہاں حذر معنی احتیاطی تدابیر، حذر معنی اپنے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر۔ اے ایمان والو، اب دیکھیے اب یہاں سے بدل گیا رخ، اب حکم ہو رہا ہے کیا؟ اب دیکھیے ایک نیا حکم آ رہا ہے، اے ایمان والو خذوا حذرکم، ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بھروسہ رکھو، لیکن احتیاطی تدابیر خوب اختیار کرنی ہے تم کو۔ اب آگے کیا؟ فانفروا ثبات، نکلو۔ ثبات مانے عبد الرحمن، ثبات مانے ہاں ٹکڑیوں میں بٹ کر نکلو، چھاپا مار دستہ جو ہوتا تھا، یا انفروا جميعا، یا پوری فوج نکلے۔ دونوں شکلوں میں کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر رکھنا، جنگ تدبیر کا نام ہے۔ تو اب احتیاطی تدابیر کا حضرت عمرو بن عاص کا قصہ مشہور ہے، آپ جانتے ہیں۔ وہ ایک تو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ہیں نا، صلح حدیبیہ، لیکن اللہ کے چونکہ بہادر تھے وہ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو برابر اللہ کے رسول نے استعمال کیا جنگوں میں، برابر
برابر. تو ایک دستہ روانہ کیا اللہ کے رسول نے اور اس پر امیر ان کو منتخب کیا. یہ چلے ایک قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے. جاڑے کا موسم تھا. چلے جب رات جو آدھی بڑھی ہے تب صحابہ کرام جو تھے کہا جھاڑا لگ رہا ہے آگ جلائیں کہ نہیں آگ نہیں جلے گی مت جلاؤ. پھر جب کچھ اور رات گئی اور ٹھنڈک بڑھی بے چین ہو گئے صحابہ آگ جلائیں گے تب بھی بہت سخت سے ڈانٹا ہے کہ آگ جلائے کوئی اسی میں اس کو پھینک دیں گے. سمجھ گئے کہ نہیں اسی میں ہم پھینک دیں گے اس کو. حضرت عمر جیسے آدمی کو کہا ہم کو بار ناگوار گزرا ایسا حکم جلادی والا حکم. پھر چلتے رہے. جب صبح ہوئی تب انہوں نے حملہ کیا. صبح جب ہوئی نا ایک دم صبح سویرے حملے ہوتے تھے ان کے. صبح حملہ کیا اور سو ہی رہے تھے اور جا کے فوراً قبضہ کر لیا پورے قبیلے پر. انہوں نے پھر بتایا کہ جانتے ہو کیوں اگر تم آگ جلا دیتے یہ فوراً متوجہ ہو جاتے اور ہم کو تیروں کے بار پہ لے لیتے. کوئی بچ نہیں سکتا تھا. اس سے ہم نے کہا کہ سختی کی. تو یہ ہے خضوع حذر اس کا نام حذر ہے احتیاطی تدابیر. چلیے اور اسی میں دیکھیں وہ بھی آ گیا وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. بعد میں انہوں نے بتایا کہ مسلط یہ تھی. چلیے الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جیت. ہاں اب دیکھیے آ رہا ہے منافقین کا. وَإِنَّ مِنْکُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو لڑائی سے جی چراتے ہیں خود سستی کرتے ہیں دوستوں کو سست بناتے ہیں. بطّا کو مانے سستی کرنا. بطی مانے سست. بطی مانے سست اور بطا مانے سستی کرنا بھی اور سست بنانا بھی. خود سستی کرے اور دوسروں کو بھی سست دونوں معنی آتا ہے اس کا. چلیے تو کہہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لڑائی میں جاتے بھی نہیں اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دیتے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَۃٌ. اے مسلمانوں اگر تم کو مصیبت پہنچتی ہے لڑائی میں جب گئے کچھ تم کو مصیبت آ گئی کچھ مارے گئے تو کہتے ہیں یہ ارے اللہ نے ہم پر انعام کیا ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے ورنہ ہمارا انجام بھی گویا کہ کیا ہوا. مومنین کو کیا سمجھ رہے ہیں اپنا موت کے منہ میں لگ جانے والا. مومنین کو دشمن سمجھ رہے ہیں اور ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں. تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اِذْ لَمَّاكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. کہا ارے بھلا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے صاحب ورنہ ہمارا بھی انجام برا ہوتا. اور اگر کسی جنگ میں فضل پہنچتا مال غنیمت حاصل ہوتا یہ کہتے ارے کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اور کافی ہم کو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا. یہ ان کا حال ہے. گویا کہ وہ مسلمان بھائی کو جو مال غنیمت حاصل ہوا اس پر خوشی نہیں ہو رہی. ان کو بھائی نہیں سمجھتے. بھائی ہو تو سمجھتے ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے اور کہتے کاش کہ ہم بھی ہوتے. یہ منافقین کا ذکر ہے. یہ کون سے منافقین ہیں بولیے؟ مدینے کے منافق ہیں اور جن کا یہود سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ مودت کی تھوڑی وضاحت. مودت مانے دوستی محبت. مودت مانے دوستی وہی ہے کالم تکم بینکم و بینہ مودت. گویا اس شخص کے پاس اور تمہارے کوئی محبت نہیں ہے. محبت مانے محبت کے معنی بتائیے. حب مانے محبت غیر معمولی محبت کو بولتے ہیں. غیر معمولی تعلق غیر معمولی رشتوں کو مودت محبت دونوں. محبت کا مادہ کیا ہے عبد الرحمن؟ محبت کا مادہ محبت کا مادہ ہا با با. حب ہا با با بے دو ہے. مودت کا مادہ بولو. ہاں اب پہنچ گئے تم. واو دال 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 دو ہے. اس میں مضاف اس کو بولتے ہیں. مضاف اس معنی میں بڑھوتری ہوتی ہے چونکہ ہر دو مرتبہ آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا معنی بڑھا ہوا ہے. معنی اس میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. محبت میں غیر معمولی تعلق غیر معمولی رشتہ. تو گویا کہ ان کے اندر موادہ ہے ہی نہیں. کچھ رشتہ لم آ گیا ہے نا. کچھ رشتہ ہی نہیں ان کا. لگتا ہے کوئی رشتہ ہی نہیں مسلمانوں سے ان کا.
اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی رہے ہوتے ہمارے گھر کچھ آ گیا ہوتا. یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ مومنین کے گھر گیا تو گویا ہمارے گھر گیا، کیونکہ مومنین سے ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. چلیے آگے. اچھا یہ مودہ جو استعمال ہوا ہے بیوی کے لیے بھی استعمال ہاں مودہ، ہاں ہاں بالکل بالکل، اٹوٹ محبت. ہاں ہاں اٹوٹ محبت، بالکل بالکل. اور اللہ نے وہاں پر بولا ہم محبت ہاں ہاں ہم کرتے ہیں، تو بالکل بالکل دلوں بالکل میں بالکل سورہ روم کی طرف پہنچ گئے ہمارے عثمانی صاحب. ٹھیک ہے چلیے آگے چلیے. کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ، چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، دنیوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے عوض. چاہیے کہ جنگ کریں. وہ یہ منافقین کا طرز عمل اختیار نہ کریں، بلکہ مومنین کے کیا چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں. وہ مومنین وہ ہیں جو دنیوی زندگی کو بیچتے ہیں کس کے عوض. کیا بھائی ہو گیا کیا وقت؟ اس میں اور 8 منٹ. 8 منٹ ہے. چلیے جو بیچتے ہیں دنیا کو کس کے عوض، یعنی آخرت کے عوض. وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. ان کو اللہ کے راستے میں جنگ کرنا چاہیے. چلیے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان رک جائیے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے، مارتا ہے یا مارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عظیم اجر سے نوازے گا. اگر مارا جاتا ہے جب بھی، اگر غازی ہوتا ہے جب بھی، کیا کرے گا؟ دونوں حالتوں میں اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ. کچھ آیتیں اس کی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کل ہوں گی انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کی جانب ساری دنیا کے لوگوں کو بلانے کی جد و جہد کریں. اسی میں ہم سب کی کامیابی اور کامرانی ہے. ہم سب کو اللہ توفیق دے.